بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین گرامی، ایسے واقعات جن کا قرآن و احادیث سے کوئی تعلق نہیں ہے مگر کتابوں اور زبانوں کے ذریعے بیان ہوتے رہے ہیں، اگر کسی کے پاس قرآن و احادیث کا کوئی حوالہ ان واقعات کے متعلق ہو تو ضرور بتائے، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کریم پر جھوٹ باندھ کر اپنا ٹھکانہ جہنم میں نہ کرے۔ مومن سنی سنائی بات آگے نہیں پھیلاتا بلکہ تحقیق کرتا ہے، اس لیے مومن کی شان کے مطابق کام کریں۔ نمبر 1، یہ واقعہ سنایا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گلی میں سے گزرا کرتے تھے تو ایک عورت روزانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوڑا پھینکتی تھی۔ ایک دفعہ اس نے کوڑا نہ پھینکا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو معلوم ہوا کہ وہ عورت بخار میں ہے۔ اس کے گھر کا کام کیا اور وہ عورت ایمان لے آئی۔ نمبر 2، دوسرا واقعہ، ایک عورت گھر کا سارا سامان اٹھا کر جا رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سامان اٹھا لیا اور پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ اس شہر میں ایک جادوگر آ گیا ہے اور وہ لوگوں کے ایمان بدل دیتا ہے۔ تو اس عورت نے نام پوچھا تو فرمایا وہی جادوگر ہوں جس کے خوف سے تو ہجرت کر رہی تھی۔ اس حسن سلوک سے وہ عورت ایمان لے آئی۔ نمبر 3، تیسرا واقعہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان پڑھتے ہوئے شین کو سین پڑھتے تھے، یعنی اشہدو کی جگہ اشہدو کہتے تھے۔ صحابہ نے اعتراض کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان کوئی اور دے دے۔ اب ساری رات سو کر صحابہ اٹھ بیٹھے لیکن صبح نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ جب تک بلال اذان نہیں دے گا اس وقت تک صبح نہیں ہوگی۔ چوتھا واقعہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات عرش پر جاتے ہوئے اپنے نالین اتارنے لگے تو آواز آئی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نالین سمیت تشریف لے آئیں۔ نمبر 5، ایسی کوئی حدیث نہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنت میں نکاح حوروں کی سردار عورت سے کروایا جائے گا۔ نمبر 6، الصلاۃ معراج المومن، یہ بھی حدیث نہیں۔ نمبر 7، یہ بھی حدیث نہیں ہے جنت میں ایک عورت اپنے ساتھ 4 لوگوں کو جہنم میں لے کر جائیں گے، اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، اپنے شوہر کو اور اپنے بیٹے کو۔ نمبر 8، یہ بھی حدیث نہیں۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف، اللہ جل جلالہ نے کہا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں تو میں نے خلقت کو خلق کیا تاکہ جانا جاؤں۔ نمبر 9، یہ بھی حدیث نہیں ہے۔ ترجمہ، اے میرے بندے، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، اگر تو میری چاہت پر اپنی چاہت کو قربان کر دے تو میں تیری چاہت میں تیری کفایت کروں گا اور ہوگا وہی جو میں چاہوں گا، اور اگر تو میری چاہت پر اپنی چاہت قربان نہ کرے تو میں تم کو تیری چاہت میں تھکا دوں گا اور ہوگا وہی جو میں چاہوں گا۔